کرنا اچھی بات ہے، کاش مجھے بھی یہ مقام مل جاتا، لیکن جو بیماری ہے وہ ہے حسد۔ دقت چاہوں گا آپ سے، حسد حاسد کو جلا رہی ہوتی ہے یہ بیماری، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں آگ میں جل رہا ہوں، اور جب بہت کچھ اس کا بگڑ جائے گا تب شاید اسے اندازہ ہو، اور اس وقت پھر فائدہ نہیں ہوگا اس اندازے کا۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا، خبردار کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر چھوٹا دل نہ کیا کرو، اپنا دل چھوٹا نہ کیا کرو، بلکہ اگر کوئی ترقی کر رہا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ کوئی تو خوشحال ہوا۔ میں نہ صحیح مگر کوئی تو خوشحال ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر دل چھوٹا کرنا اور کٹی کٹی اور جلی جلی باتیں کرنا۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ، میرے ایک بزرگ تھے، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا، میں وہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل، ایک دوسرے کا پیسہ۔ ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ بھئی آپ کا کیا مطلب کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے؟ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مولانا آپ فلاں کے ہاں گئے تھے؟ میں نے کہا جی گیا تھا۔ وہ تو رشوت لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہہ لیں ہاں تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تنخواہ کے پیسوں سے کھانا کھایا ہے۔ بھئی آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ رشوت لیتے ہیں؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں نیکی سے نوازے، اللہ ان کو ان برائیوں سے بچائے، مگر کوئی مثبت پہلو بھی تو ہوگا کسی میں۔ میں ان بچوں سے ایک اور نصیحت کروں گا، کسی سے نفرت نہیں کرو، کسی سنی سے نفرت نہیں کرو، کسی ہندو سے نفرت نہیں کرو، کسی عیسائی سے نفرت نہیں کرو۔ نفرت کرنے والا علی کے دروازے کا بندہ نہیں ہے۔ پیار بانٹنے والا، محبتیں بانٹو، اچھائیاں دیکھو، مثبت چیزیں دیکھو۔ بھائی بریلوی بھائیوں میں اچھائیاں بھی تو ہیں، دیوبندی بھائیوں میں اچھائیاں بھی تو ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں شیعوں میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی۔ تم اچھائیاں دیکھو، برائیاں نہیں دیکھو۔ ایک نبی نے اپنے حواریوں سے، یعنی اپنے امتیوں کے، کوئی امت میں سے کچھ لوگوں سے، ایک کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس میں کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے؟ اس کے اندر کیڑے اٹھ رہے تھے، وہ جو ہے وہ زخمی تھا، اس کی بہت بری حالت تھی۔ تو سب نے کہا نہیں جی کوئی چیز اچھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت فرمایا تمہیں اس کے چمکتے ہوئے دانت نظر نہیں آ رہے؟ کوئی اچھی چیز تو ڈھونڈ لو کسی کے اندر۔ میں اس آیت کی تفسیر میں بات کر رہا ہوں، موضوع سے ہٹ کر نہیں بول رہا۔ حسد کرنے والے عزیزان گرامی اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، محسود کو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ مجھے بتائیے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ اللہ نے اور عزت بڑھا دی، اللہ نے اور ان کا احترام بڑھا دیا۔ وہ جیسے جیسے ظلم کا شکار ہوتے چلے گئے، ایسے ایسے معاشرے پر حاکم بنتے چلے گئے۔ بتائیے جتنا پیسہ علی کا ذکر روکنے کے لیے خرچ ہوا تاریخ میں، اتنا کسی اور پر خرچ ہوتا تو وہ میوزیم میں بھی نہ ملتا۔ لیکن جتنا آج علی کا احترام ہے معاشرے میں، کسی کا ہے ہی نہیں احترام۔ اور اگر کوئی برابری کرنے کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو اسی مسلک کا عالم اسے ٹوکتا ہے۔ ان کا احترام اپنی جگہ، مگر علی علی ہے، یعنی خود اسی کو اسی کے مسلک کا عالم کہتا ہے علی کے برابر بات نہیں کرو۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، مگر علی کا مقام علی کا مقام ہے۔ توجہ چاہوں گا، نبی نے ایک سفر میں کسی سے کھجوریں اس نے کھلائی نبی کو۔ سرکار نے کھجوریں کھا کے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی تمہیں کھجوریں دوں گا۔ سرکار کی رحلت ہو گئی، وہ آ گیا، حضرت ابوبکر کا دور ہے۔ اس نے کہا نبی نے فرمایا تھا مدینے آؤ گے تو کھجوریں دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے بے ساختہ کہا علی کو بلاؤ۔ مولا علی تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر نے فرمایا علی یہ کھجوریں مانگ رہا ہے، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مدینے آؤ گے تو کھجوریں کھلاؤں گا۔ مولا علی نے 3 مشت کھجوریں اس کے دامن میں ڈال دی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا ابوبکر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے؟ فرمانے لگے جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی باتیں ہوئی ہیں یا علی کی باتیں ہوئی ہیں۔ ساری رات سرکار نے مجھ سے اللہ کی بات کی ہے یا علی کی بات کی ہے، اور جو علی کی باتیں مجھ سے کی ان میں سے ایک بات نبی نے یہ فرمایا انا کفایا۔ میں نے کیوں کہا علی تم دے دو؟ فرمایا انا کفایا و کفا علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔
عزیزو حسد، خبردار بچوں سے عرض کر رہا ہوں، حسد کسی سے نہیں کرو. یہ وہ بیماری ہے جو اہل بیت کے دشمنوں میں پائی جاتی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اہل بیت کے ساتھ حسد کی بنیاد پر اس آیت کی تفسیر میں مولا علی نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. محبت کیسے کسی کی حاصل کی جائے؟ محبت کیسے کسی کی حاصل کی جائے؟ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں نے بابا کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ اپنایا ہے، اور قرآن سورہ مبارکہ نساء میں اللہ نے محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بتایا ہے. ہمارے معاشرے میں جو زیادہ تر چیز رائج ہے وہ حضرت یوسف کے بھائیوں والی رائج ہے، جبکہ ہونا چاہیے جو اللہ نے نسخہ بتایا ہے. ہیں دونوں قرآن کی آیتیں. سورہ یوسف کے اندر ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے سب جمع ہو کر 11 بھائی جمع ہو کر کہتے ہیں اقتلوا یوسف واخوہ انا ہوا احب الی ابینا منا. آؤ چل کر یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یوسف بابا کے نزدیک ہماری نسبت زیادہ قربت رکھتا ہے، بابا اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جب ہم اسے مار دیں گے تو پھر ہم ہوں گے، بابا کی محبت ہمیں مل جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر محبتیں لینی ہیں تو ان لوگوں کو رستے سے ہٹا دیا جائے جن سے محبت ہو رہی ہے، پھر وہ ہٹ جائیں گے تو پھر ہم آگے آ جائیں گے. یہ قرآن میں کچھ لوگوں نے سوچا تھا ایسا، اور ایسا کرنے کے لیے چلے گئے حضرت یوسف کو مارنے کے لیے. یعنی کسی کو ہٹا کر کسی کی جگہ، کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر خود بیٹھنے سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اسے ہٹا کر خود بیٹھوں گا تو مجھے وہ مقام مل جائے گا، اس کی قرآن نے مذمت کی ہے. تم کسی کو ہٹا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے. ہر شخص اپنی روٹی مقدر میں لے کر آیا ہے، ہر شخص اپنا مقام اللہ سے لکھوا کر لایا ہے. کوئی کسی کی روٹی نہیں کھاتا، کوئی کسی کی جگہ نہیں جاتا. یہ ایک طریقہ، قرآنی طریقہ قرآن میں بیان ہوا، قرآنی تو نہیں لیکن قرآن میں بیان ہوا ہے. اور ایک طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تم ایمان اپنا پکا کرو اور کردار اپنا مضبوط بناؤ. سیجعل لہم الرحمن ودا. تو پھر لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ ڈالے گا. تم اپنا ایمان مضبوط کرو اور تم اپنا کردار مضبوط کرو. سیجعل لہم الرحمن ودا. اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈالے گا. جب یہ آیت کسی نے مولا کے سامنے تلاوت کر کے پوچھا کہ یہ آیت کس کی شان میں ہے، مولا مسکرائے فرمایا ہم اہل بیت کی شان میں ہیں. ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں مضبوط کرنے والا اللہ ہے. اور الحمدللہ ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. ریبورن اہل بیت کے نام سے ایک سائٹ ہے، جا کر بچے اس کا وزٹ کریں. 600 سے زیادہ غیر مسلم جو مکتب اہل بیت میں آئے ہیں، انہوں نے مولا علی کی محبت کو محور بنایا ہے، علی کے کمالات کو محور بنایا ہے. پچھلے دنوں ایک جوان کہنے لگا جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں علی ولی اللہ تک. میں نے کہا بھائی ہمیں بھرتی نہیں کرنی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وجہ بتاؤ کہ کیوں شیعہ ہو رہے ہو. تو میں نے کہا سچ بتاؤ، ہماری وجہ سے نہیں ہونا، ہمارا حال اچھا نہیں ہے. اہل بیت کے مکتب میں آ رہے ہو، ہماری وجہ سے نہیں آنا، ہمارا حال اچھا نہیں. کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی میں آپ کی وجہ سے، یعنی آپ کی قوم کی وجہ سے نہیں آ رہا، بلکہ 2 باتوں کی وجہ سے آ رہا ہوں. جملہ بڑا اچھا تھا، وہ ویڈیو بھی اس کی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوئی ہے. وہ ایک مجلس میں کھڑا ہو گیا تھا، پڑھا لکھا جوان، ایم فل کر رہا تھا کسی شعبے کسی موضوع میں، اور کہنے لگا جی میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی طرح ہونا چاہتا ہوں. تو وہ تو میں نے کہا جی کیوں؟ تو کہنے لگا 2 باتوں کی وجہ سے میں آپ کے مکتب میں آ رہا ہوں، ایک عظمت علی، ایک صبر حسین. کیا کمال کا جملہ ہے.